کالج سے واپسی پر میں برگر کا ٹھیلا لگا کر اپنا اور اپنی یتیم بہن بھائیوں کا پورا خرچ اٹھاتا تھا۔ میرے جوتے پھٹے پرانے تھے دیکھ کر ایک روز پروفیسر صاحب نے مجھ کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کر کے کلاس سے نکال دیا۔ میں مسجد میں جا کر رونے لگا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو انسان کی زندگی میں کسی بھی قسم کا غم آ جائے وہ ہنس کر برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی ماں باپ کے جانے کا غم نہیں آنا چاہیے۔ یہ غم اولاد کو توڑ دیتا ہے۔ صبح سویرے میں برآمدے میں بالکل خاموش ابا کے پنجرے کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اپنی پسند کی فاختہ پالتے تھے۔ آج وہ پنجرا تھا اور میں تھا۔ فاختہ تھی لیکن ابا نہیں تھے۔ ان کے انتقال کو آج پورے 2 سال بیت گئے تھے، لیکن میں آج بھی اسی وقت پر کھڑا تھا جب میرے ابا اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میری عمر 20 سال تھی، لیکن ذمہ داریاں ایک 40 سال کے مرد جتنی میرے کندھے پر ڈال دی گئی تھی۔ میرے چھوٹے 2 بہن بھائی تھے جن کا پورا خرچ میرے ذمہ تھا۔ میری بیوہ ماں جن کی کفالت بھی مجھے ہی کرنی تھی۔ میں اپنے خواب بھی پورے کرنا چاہتا تھا۔ میں CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا، ایک بڑا افسر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ایسے خواب پورے نہیں کر پاؤں گا۔ کالج سے واپسی پر مجھے برگر کا ٹھیلا لگانا پڑتا تھا تاکہ گھر کا گزر بسر چل سکے۔ اسی دوران میں اپنی تعلیم پر کیسے دھیان دیتا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں تنہا بیٹھا فاختہ کو دیکھتا رہا اور پھر کالج جانے کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں سخت محنت کرنا چاہتا تھا مگر اپنی پڑھائی کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بابا بھی مجھے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ ان کا بھی یہی خواب تھا کہ ان کی تینوں اولاد میں سے کوئی ایک اولاد لازمی بڑا افسر بنے، اور میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا اپنے مرحوم باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے۔ کافی دیر تک میں ابا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا اور پھر اپنا بیگ لیے کالج کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں تھے کہ میں کالج کسی ٹرانسپورٹ پر جاتا۔ میں پیدل ہی تمام راستہ عبور کرتا تھا۔ تقریباً مجھے گھر سے کالج میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے مجھے یہ تکلیف جھیلنی ہی تھی۔ ابھی میں اپنے ہی دھن میں چل رہا تھا کہ جب اچانک مجھے ایک دم ٹھوکر لگی تھی۔ بروقت میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، ورنہ میں منہ کے بل زمین بوس ہو جاتا۔ لیکن اس دوران میرا جوتا پھٹ گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ جوتا پھٹنے کے باعث میرے انگوٹھے پر بہت شدید چوٹ آئی تھی۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چند لمحے سن رہا تھا اور مجھے پھر کچھ دیر بعد اپنا سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا، اور درد برداشت کرنے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اگر میں یہیں بیٹھا رہتا تو کلاس مس ہو جاتی، اور میں اپنی کسی بھی کلاس کو مس نہیں کر سکتا تھا۔ میں کوچنگ سینٹر نہیں جاتا تھا، اس لیے مجھے اپنی ساری تعلیم کالج سے ہی کور کرنی ہوتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچ گیا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرا دوست دروازے پر کھڑا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے اسے گلے لگایا تھا اور ہم دونوں کو کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کامران میری طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا، تم کچھ پیسے بچا کر اپنے لیے نئے جوتے لے لو، یہ کافی پرانے ہو گئے ہیں، اور اب یہ تو دیکھو یہ پھٹ بھی گئے۔ اور میرے جوتے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا، کہنے لگا کہ میرے پاس بہت سے جوابات تھے لیکن میں کسی کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا، بس سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم کلاس میں داخل ہو گئے تو تمام طلباء اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے، صرف استاد کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں اور کامران بھی پچھلے حصے کی طرف جا کر بیٹھ گئے۔ جوتا پھٹا ہوا تھا، یونیفارم بھی خاص نہیں تھا، اس لیے میں پچھلی نشست ہی اپنے لیے منتخب کرتا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے اور ٹیچر کلاس میں آ گئے تھے۔ تمام طالبہ کے ساتھ میں بھی ان کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا اور ان کو سلام کیا، جبکہ وہ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے کتاب نکالنے کا حکم دے رہے تھے۔ میں پوری طرح بورڈ کی طرف متوجہ تھا جب اچانک انہوں نے مجھے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، باہر آؤ۔ ان کا یہ انداز میرے سمجھ سے باہر تھا۔
ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھے، پھر اچانک سر کو کیا ہو گیا؟ میں خاموشی سے اپنا کالر ٹھیک کر کے باہر آ گیا تھا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے کہ یہ کیا لباس پہن کر آئے ہو؟ یہ کالج ہے یا پھر کوئی فیشن پارٹی پینٹ؟ دوسری کالر، پھٹی شرٹ اور جوتوں کا حال دیکھا ہے تم نے؟ کلاس اس طرح لی جاتی ہے؟ ان کا انداز میرا سر جھکا گیا تھا۔ وہ بنا لحاظ کیے پوری کلاس کے سامنے مجھے لتاڑ رہے تھے۔ میں ہر استاد کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ ہر بچہ ایک جیسے دماغ کا نہیں ہوتا، ہر بچے کی جیب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے استاد کو چاہیے کہ چند ایک بچہ جو آپ کی نظر میں کھٹک رہا ہے اس سے علیحدگی میں بات کر کے، کیونکہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کس درد سے گزر رہا ہے، آپ نہیں جانتے۔ میں بالکل خاموش رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، میری کلاس میں تم اس طرح کے لباس اور اتنے گندے جوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں ایک اصول پسند انسان ہوں۔ کچھ دنوں پہلے تمہیں میں نے ایک دفعہ تاکید کی تھی کہ اپنے بال درست کرو، لیکن تم نے میری بات اپنے سر سے گزار دی، اور آج پھر تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ میں اس بار بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ میں ہر استاد کی عزت کرتا تھا۔ میرے بابا اکثر کہتے تھے کہ استاد روحانی باپ ہوتے ہیں، ان کو ایک باپ کی طرح عزت دینی چاہیے۔ وہ مزید بولے تھے کہ آپ کلاس سے باہر جائیں، اگر آپ کے پاس جوتے آ جائیں اور یہ گندا یونیفارم چینج کرنے کے پیسے آ جائیں تب میری کلاس میں آنا، ورنہ میں آپ جیسے نااہل طالب علم کو اپنی کلاس میں بیٹھنے کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں کہوں کہ آپ میری تمام ٹیسٹ کاپی دیکھیں۔ میں نے کسی طرح کارکردگی دکھائی ہے، لیکن میں بے وجہ کسی سے نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد مجھے بالکل چپ لگ گئی تھی۔ میں چپ چاپ باہر آ کر لان میں بیٹھ گیا تھا اور خلا میں گھورنے لگا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا، اور پھر بیل ہو گئی تھی۔ مجھے دور سے کاشف اپنی طرف بھاگ کر آتا ہوا نظر آیا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ محض کامران تھا جس نے میری غربت کا کبھی مذاق نہیں اڑایا، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے ہمت دیتا تھا، اور میرے پاس آ کر گہری سانس لے کر بولا تھا، میں نے تمہیں صبح ہی کہا تھا، میں جانتا ہوں کیمسٹری کے سر کس قیمت پر بھی نہیں مانتے۔ تم سے پہلے بھی وہ 2 طالب علم کو کلاس سے اسی طرح ذلیل کر کے نکال چکے ہیں۔ میرا کہنا مانو، کچھ پیسے بچاؤ اور اپنے لیے جوتے خرید لو۔ تم لڑکے ہو، باہر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ جبکہ میں خاموش رہا تھا۔ ہم دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے تھے تاکہ کچھ کھا سکیں۔ میں صبح ناشتہ کر کے نہیں آتا تھا کیونکہ میری والدہ کو شوگر تھی۔ صبح صبح اگر وہ جاگ جائیں تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور نڈھال رہتی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت اچھے سے علم تھا۔ بابا کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ ان کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا جس کی گود میں سر رکھ کر اپنے دل کا حال بیان کر پاتا۔ ہم دونوں کینٹین میں داخل ہوئے تو کامران نے 2 چاٹ آرڈر کی تھی۔ میں نے اپنی آگے والی جیب سے پیسے نکالے تو کامران میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، خبردار، کل بھی تم نے ہی دیے تھے، آج میں دوں گا۔ جبکہ میں ہنس کر رہ گیا تھا۔ چاٹ لے کر ہم دونوں گراؤنڈ میں آ ہی گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تم سی ایس ایس کا امتحان کیسے دو گے؟ اس کے لیے تو بہت محنت کرنی ہوتی ہے، رات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ میں اکثر اس بارے میں سوچتا ہوں۔ جبکہ اس کی بات سن کر میں خاموش تھا۔ واقعی اس بات کا میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، وہ میرا خواب ایک نہ ایک دن ضرور پورا کروائیں گے۔ چاٹ کھا کر ہم دونوں واپس کلاس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوسرا پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ اس بار میں جان بوجھ کر کونے والے حصے کی طرف بیٹھا تھا تاکہ ٹیچر میرے پاؤں نہ دیکھ سکیں۔ پوری کلاس کے درمیان میں کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اگر ان کی نظر بھی میرے جوتے پر پڑ جاتی تو میری یہ کلاس بھی مس ہو جاتی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ اپنا پورا دھیان بورڈ پر ہی مرکوز کیے کھڑے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تمام کلاس
میں نے کچھ اس طرح ہی لی تھی اور پھر چھٹی کے وقت ہم دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کامران کے پاس بائک تھی، اکثر وہ مجھے گھر ڈراپ کر دیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میرا ارادہ مسجد جانے کا تھا۔ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی بے عزتی کے بعد میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی بھی وقت رو پڑوں گا، اس لیے مسجد کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے امی کی فکر تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن فی الحال میں نے دربار الہی میں حاضری دینا ضروری سمجھا۔ مسجد میں داخل ہو کر میں نے ایک طرف اپنا بستہ رکھا تھا اور جوتے اتار کر میں غسل کرنے کے جانے کی جارب تھا۔ وضو بنا کر میں سیدھا پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے مسجد بھرنے لگی تھی۔ اذان ظہر ہو گئی تھی۔ امام صاحب نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تمام نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ظہر کی نماز ادا کر کے میں نے ہاتھ بلند کیے تھے۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ دل پریشان تھا، ایسا لگتا تھا کہ جسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ میں رب الہی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا کہ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے سات سمندر کے مالک، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جانتا ہے میں کتنی مشکلات بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے ہمت اور حوصلہ دے، میں بہت پریشان ہوں۔ دل تڑپ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ مٹی ہو گیا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی ایسا واحد ذریعہ ہے جو مجھے واپس عروج دے سکتا ہے۔ میں CSS کا امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، لیکن تجھ پر یقین ہے، تو سب کروا دے گا۔ میرے رزق میں برکت دے۔ میں زاروں قطار روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا۔ کافی دیر تک میں آنکھیں بند کیے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتا رہا۔ میں نے جیسے ہی آمین بول کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، تب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ میری کلائی تھام کر مسجد کے کونے میں لے کر گئے تھے، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سر اٹھا کر انہیں کچھ بتا پاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنے کے لیے انہیں بھیجا تھا، یا پھر یہ بھی میرا مذاق بنانے آئے تھے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، چاچو ہوں تمہارا، کیا اتنا حق نہیں رکھتا کہ میں تمہارے حالات جان سکوں؟ جانتا ہوں بھائی صاحب کے جانے کے بعد تم ٹوٹ گئے ہو، گھر کی پوری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، لیکن تم نے کبھی میرے در پر آ کر مجھے یہ نہیں بتایا کہ چاچو یہ پریشانی ہے۔ کیا تم مجھے اپنا بھی نہیں سمجھتے؟ میرے پاس کہنے کے لیے بہت باتیں تھیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی درد ہو رہا ہے تو آپ ان 2 سالوں کے درمیان خود آ جاتے، لیکن میں نے نہ پہلے کبھی شکوہ کیا اور نہ آج شکوہ کرنا چاہتا تھا۔ میں بابا کی طرح ان کی بھی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ مزید بولے تھے، بتاؤ کیوں رو رہے تھے؟ کس قسم کی پریشانی ہے تمہیں؟ تمہارا چاچو ابھی حیات ہے، جو بھی پریشانی ہے مجھے بولو۔ ان کا بار بار کہنا مجھے کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا، اور پھر میں سر جھکا کر انہیں اپنی تعلیم کے اخراجات کی پریشانی بتانے لگا تھا کہ میں CSS کا امتحان دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے رقم چاہیے۔ گھر کا گزارا ٹھیلہ کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن تعلیم کا خرچہ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں۔ بس یہی وجہ ہے مجھے پریشان کر رہی۔ بابا مجھے افسر بنانا چاہتے تھے اور یہی خواب لے کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بس میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کا یہ ارمان پورا کروں۔ میری بات سن کر کافی دیر تک وہ خاموش رہے تھے، اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ میں دعا کروں گا کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں۔ اب مجھے اجازت دو، دیر ہو رہی ہے۔ میں ان کا اچانک سے بدلتا ہوا رویہ
میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری مدد کر دے، لیکن آج کے زمانے میں اتنے بڑے دل کے لوگ کوئی نہیں ہے۔ اپنی سگا خون بھی ایسے وقت میں سفید پڑ جاتا ہے۔ بھلا میں ان سے کیا ہی امید رکھتا۔ میں اپنا سر جھٹک کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری ماں دروازے کے پاس ہی کھڑی کافی ہلکان ہو رہی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد وہ میری ہر خبر رکھتی تھی۔ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کتنے بجے گھر لوٹا ہوں، میں نے کھانا کھایا یا نہیں، سب کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے ایک چھوٹا بچہ سمجھ کر پال رہی ہوں۔ میں ان کی اس مصروفیت کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی کہ سلمان، حد کرتے ہو، تم نے گھڑی دیکھی ہے؟ 1:30 بجے تم گھر لوٹ آتے ہو، آج 2:30 بج گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ماں کا بالکل خیال نہیں ہے، کہاں تھے تم؟ وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میں ایک ہی جھٹکے میں پورا گلاس حلق میں انڈیل گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا تھا، نماز پڑھنے گیا تھا، وہاں دیر ہو گئی۔ خیر آپ بتائیں، دوائی لی ہے آپ نے؟ جبکہ وہ سر جھکا کر میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، کل رات کو ہی تمہیں بتایا تھا دوا ختم ہو گئی ہے، اب تم لا کر دو گے تو کھاؤں گی۔ جبکہ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے ذہن سے بالکل ہی یہ بات نکل گئی تھی۔ اماں کی دوائی کے پیسے میں مہینے کے شروع میں ہی نکال لیا کرتا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ میں بس 10 منٹ میں لے کر آیا، آپ میرے لیے کھانا گرم کریں۔ جب وہ فوراً بولی تھی کہ نہیں، پہلے تم کھانا کھاؤ، اس کے بعد جانا، دوائی آتی رہے گی، مگر میں بے چین ہو گیا تھا۔ میرے پاس اب ماں کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں تھا، بس میں ان کے معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بات کو نظر انداز کیے میں فوراً باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کی دوائی لے کر حاضر ہو گیا تھا اور اب بھی ہلکان ہی ہو رہی تھی۔ بہرحال میں اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں دوائی کھلائی تھی اور پھر حلق میں نوالا انڈیلا تھا۔ ہر نوالے پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس پاک ذات نے باپ کے مرنے کے بعد کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دسترخوان بھرا ہی رکھا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر تھا۔ کھانا تناول کر کے بعد میں ٹھیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی دیر تک میں آج ہوئی اور چاچو سے ملاقات کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ گھر پر بھی 1-2 بار میرے دل میں خیال آیا کہ امی کو آج کی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پھر میں کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ بے وجہ ان کا دل دکھے گا، اکثر وہ یہی خیال ظاہر کرتی تھی کہ تمہارے چاچو نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں، تم کہاں ہو، کس حال میں ہو، کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں آج کی بات بھی گول کر گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹھیلا تقریباً رات کے 12 بجے بند کیا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تھکن سے میری کمر ٹوٹنے کے قریب تھی۔ مسلسل کھڑے رہنے کے باعث مجھے اپنا وجود چور چور ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں نے فاختہ کو دانہ ڈالا اور پھر کالج جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی میں اپنا بستہ لیے کالج کی طرف روانہ ہوا تھا، لیکن آج میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیسا واقعہ ہونے والا ہے، میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچا تو کامران میرے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ ہم دونوں بغل گیر ہوئے تو وہ فوراً کلاس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی مجھے بیٹھے ہی کچھ دیر گزری تھی جب کلاس کا CR میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ پرنسپل آفس میں تمہیں یاد کیا گیا ہے۔ میں پریشان ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری سانس تھم چکی ہو۔ پرنسپل آفس میں بلواوے کا مطلب ہر طالب علم جانتا تھا۔ میں CR کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ کوئی بات ہو گئی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا کہ میرے خیال میں تو سب خیریت ہے، باقی تم جب جاؤ گے تو تبھی تمہیں پتہ چلے گا۔
پرنسپل آفس سے کافی دیر پہلے تمہارے لیے بلاوا آیا تھا۔ میں تمہارے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً اپنے بینچ سے اٹھا تھا۔ کامران بھی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے کامران کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور خود پرنسپل آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں مسلسل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کل جس طرح سر نے مجھے ڈانٹا تھا کہ اس حوالے سے نہ بلایا گیا ہو، کیونکہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے میں نئے جوتے اور نیا یونیفارم خرید پاتا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں پرنسپل صاحب کے ساتھ ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اشارے سے مجھے اندر بلایا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی پرنسپل سر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو کب سے بلایا ہوا ہے لیکن آپ کو بالکل ہوش نہیں ہے۔ میں سر جھکا کر معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا، سر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ابھی سی آر نے مجھے اطلاع دی اور میں فوراً حاضر ہو گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ میرا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ ایک غریب انسان ایسے وقت سے گھبراتا ہے۔ جب پرنسپل سر مسکراتے ہوئے بولے تھے کہ دراصل تم سے ملاقات مجھے نہیں آنی، انہیں کرنی تھی، یہ تمہیں اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں۔ میں جو سر جھکائے کھڑا تھا حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا۔ اچانک سے یہ دھماکہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری نگاہ بے ساختہ اسی اجنبی چہرے پر پڑی جو مسکراہٹ کے لیے مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے، آپ مسٹر سلمان فاروق ہیں؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ مزید بولے، مجھے آپ کی کارکردگی کے بارے میں علم ہے، آپ کافی قابل طالب علم ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ CSS کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کی پڑھائی کا الف سے لے کر یہ تک کا خرچہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ جیسے ہونہار طالب علم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کو آپ جیسے ہی نوجوان کی ضرورت ہے۔ جبکہ میں حیران تھا، اللہ تعالیٰ کو کیا ایسے بھی مدد بھیج سکتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولے، آپ کا نمبر میں نے سر سے لے لیا ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ میری طرف ایک کارڈ بڑھاتے ہوئے بولے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولے، آپ کو جوتے، یونیفارم، کتابیں سب پرنسپل آفس سے ہی فراہم کر دی جائے گی۔ فی الحال آپ یہ بات اپنے تک ہی محدود رکھنا، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کیسے کروں، مگر وہ انسان مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہ مزید بولے تھے کہ اپنا خیال رکھنا اور کبھی بھی خود کے خواب کو بے مقصد مت سمجھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم CSS کا امتحان دو تو تم ہمت نہیں ہارنا۔ یہ بول کر وہ جا چکے تھے، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا ہاتھ بالکل سن ہو رہا تھا۔ یہ انسان کون تھا جو فرشتے کی مانند میری زندگی میں آیا تھا؟ پرنسپل سر مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ بہت خوش نصیب ہیں سلمان کہ مجھے بیٹھے بٹھائے آپ کو اتنی اچھی اسکالرشپ مل گئی۔ یقیناً یہ آپ کے لیے کوئی رشتہ دار ہیں یا پھر ذاتی طور پر آپ کو جانتے ہیں۔ جبکہ میں اس چیز بھی کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے شکریہ سر بول کر کلاس میں آ گیا۔ پورا دن میرا اسی سوچ میں گزر گیا تھا کہ یہ شخص کون تھا، اس نے میری مدد کیوں کی، آخر اس کو میری مدد کر کے کیا حاصل ہوگا؟ اس سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چھٹی کے وقت مجھے ایک بار پھر پرنسپل آفس سے بلایا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو میرے لیے جوتے اور یونیفارم، نئی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ سر میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ یہ ان کی طرف سے ہی تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ جبکہ میں چپ چاپ سارا سامان اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کامران اپنے گھر جا چکا تھا، جبکہ میں پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا کل مسجد میں اس طرح رونا کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر ایک بار پھر مسجد کی طرف روانہ ہوا تھا اللہ کا شکریہ ادا کرنے۔ میں خوب رویا تھا، اتنا کہ میرا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ تقریباً میں مسجد میں آدھا گھنٹہ دعا ہی مانگتا رہا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ روزانہ کی طرح امی نے مجھے خوب ڈانٹا تھا کہ تم کیوں دیر کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے اپنی شکل دکھا دیا کرو۔
پھر نماز جب پڑھنے چلے جایا کرو۔ لیکن فی الحال میں چپ رہا۔ انہوں نے مجھے سامان کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے سرسری طور پر انہیں بتایا کہ جب امی تو اس آدمی کو جھولی اٹھا اٹھا کر دوائیں دے رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ آدمی بالکل خاموشی سے میری مدد ایسے کرتا تھا کہ میں خود دنگ رہ جاتا تھا۔ وقت گزر گیا اور میں اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ آج میرا CSS کا امتحان تھا۔ اس دن کا خواب میں برسوں سے دیکھ رہا تھا۔ برگر کا ٹھیلا لگانا، اس کے بعد رات بھر جاگ کر اپنی پڑھائی کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر آگے قدم بڑھاتے جائیں وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ میں امتحانی کمرے میں بیٹھا کافی پریشان تھا۔ مسلسل قرآنی آیتوں کا ورد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا میری مشکل آسان ہو جائے، میرا پیپر اچھا ہو جائے، میں بھی ایک بڑا افسر بن جاؤں۔ کچھ دیر بعد ہی امتحانی کمرے کے استاد آ گئے تھے۔ تمام طالبہ کو پیپر تقسیم کر دیا گیا۔ میں نے جیسے ہی پیپر کی طرف نظر دوڑائی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پرچہ میری سوچ کے مطابق آیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے پورے 3 گھنٹے بعد مجھ سے پرچہ لے لیا گیا، لیکن میں مطمئن تھا، میں نے کافی بہترین امتحان دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور دل ایسا ہی پریشان تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے یتیم بہن بھائیوں کی ذمہ داری میرے سر تھی اور بیوہ ماں کی ذمہ داری میرے سر تھی، اور اب میرا یہ خواب مجھے دن رات کام کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ رات بھر پیکنگ کام کرتا تھا تاکہ گھر کے مسائل حل ہو سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری محنت مجھے میری لگن کا صلہ دیا۔ میرا CSS کا امتحان پاس ہو گیا۔ اس دن میں سجدے میں گر کر خوب رویا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جسے اللہ نے مجھے ایک ایسا مقام دے دیا جس کا میں اہل نہیں تھا۔ لیکن آج میں اس آدمی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا جس نے میری مدد کی تھی، اس ڈونر سے ملنا چاہتا تھا جس نے مجھے اسکالرشپ فراہم کی تھی۔ آج تک میں نے اس نمبر پر کال نہیں کی تھی۔ ہمیشہ میری پریشانی سے پہلے ہی مجھ تک رقم پہنچا دی جاتی تھی۔ آج پہلی بار میں نے اس نمبر پر کال کی تھی۔ پہلی دفعہ پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ آگے سے جو آواز مجھے سننے کو ملی وہ میرا پورا وجود پتھر کر گئی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے چاچو کی تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اس تعلیم کے دوران جتنی نفرت میں نے اپنے چاچو سے کی تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہاں، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے افسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک دم بولے تھے، سلمان بات کر رہے ہو؟ اور ہاں، یہاں آ کر میری بس ہو گئی تھی۔ میں ہچکیوں سے رونے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کر، آپ اتنے سال تک میری چھپ کر مدد کرتے رہے لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، میں جانتا ہوں تم رو رہے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم حیران ہو، بس اتنا سمجھ لو کہ کچھ کام چھپ کر کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا حسد نہ کر سکے، وہ لوگ باتیں نہ بنا سکیں۔ میری دعا ہے کہ تم بہت کامیاب رہو میرے بھائی کا۔ تم نے یہ خواب پورا کر کے میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں سلمان، میں تم لوگوں کو دہلیز پر نہیں آتا تھا، لیکن وجہ بھی بہت اہم ہے۔ میں اس دہلیز کا اب سامنا ہی نہیں کر پاتا جہاں میرا بھائی رہتا تھا۔ مجھ سے دیکھا ہی نہیں جاتا وہ گھر خالی، لیکن اب مجھے فخر ہے کہ تم افسر بن گئے ہو، اور اب پورے گھاجے باجے کے ساتھ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں روتے روتے ہنس دیا تھا۔ میں آپ سب کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ سے دور ہیں، لیکن وہی آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بس آنکھیں کھول کر انہیں دیکھیں اور انہیں پہچانیں۔ نفرت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، محبت کرنا زندگی کا خوبصورت پہلو ہوتا ہے۔ نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں، اور اجر کی امید صرف اللہ سے کریں۔ بے شک میرا رب بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں،
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔